اچھا جی، محمد فرحان سلام صاحب، مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ایکٹریس حمیرہ اصغر کی ڈیڈ باڈی جس حالت میں ملی اسے اللہ کا عذاب کہہ سکتے ہیں؟ اور کیا اس کے لیے بخشے جانے کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ جو 9 ماہ پرانی لاش ملی فلیٹ سے، اور ہمارے ہاں اسے بہت زیادہ اس پر لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں. میں کسی وجہ سے اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. سوال کے جواب میں چند باتیں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی مسلمان انتقال کرتا ہے اس کے لیے دعائے بخشش ہو سکتی ہے. اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا گیا ہے، ان کے گھر والے ایصال ثواب بھی کر رہے ہوں گے، تو دعائے بخشش آپ کر سکتے ہیں. جہاں تک عذاب، یہ کہنا کہ جی 9 مہینے پرانی لاش ملی جس حالت میں ملی، اسے عذاب بالتعیین کہنا اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی درست نہیں ہے، چونکہ عذاب بالتعیین اس کے لیے دلیل قطعی درکار ہے اور آپ کے پاس وہ دلیل موجود نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب 2 طرح کے طبقات آ گئے. ایک طبقہ وہ آیا جو 100% سپورٹ میں تھا، ایک طبقہ وہ آیا جو 100% مخالفت میں تھا، اور بہت سارا طرح کی گفتگو کی گئی. ہمارے معاشرے کو اصلاح کی بڑی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ لڑکی اس دنیا سے چلی گئی. اب جب وہ اس دنیا سے چلی گئی تو اس کے رب کا معاملہ ہے. آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس پر بات کرنے والے، نمبر 1. نمبر 2، جس چیز سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی وہ ایک چھیپا کا، اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی، وہ ویڈیو بدقسمتی سے میرے سامنے آ گئی اور وہ پورا دن رات میرا بھی خراب ہوا، ہماری فیملی میں بھی یہ باتیں ڈسکس ہوتی رہی کہ یہ کیا چل رہا ہے، اور لوگ بھی اس کی وجہ سے پریشان تھے کہ یہ کیا چیز ہے. اس نے کیا کیا کہ اس حالت میں اس کی ویڈیو بنا لی. شیمفل، شرمناک. اس سے زیادہ شرمناک کوئی بات نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں، ہمارے یہاں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمیں شریعت مطہرہ حکم یہ دیتی ہے کہ غسل کے وقت اگر میت میں کوئی اچھی چیز دیکھیں، یعنی چہرہ پر نور ہو گیا، مسکراہٹ آ گئی، تو لوگوں کو بتائیں. اور کوئی ایسی چیز دیکھیں جو غیر مناسب ہو تو میت کے اس عیب کو بھی لوگوں کو نہ بتایا جائے. آپ دیکھیے کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ اس کی ویڈیو بنا کر اسے اپلوڈ کر دیا گیا، اس پر بات کی گئی. اس کی اس حالت میں ایک خاتون ہے، اس کا انتقال ہو گیا، کن حالات میں ہوا، کیا معاملات تھے، وی ڈونٹ نو. ہمیں کیا ضرور، یعنی اس سے زیادہ بدقسمتی ہمارے معاشرے کی کیا ہوگی کہ ایک مردہ عورت جس حالات میں اس کا انتقال ہوا اس کی ویڈیو بنا کر ڈالی جا رہی ہے. اس سے زیادہ شرمناک کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اچھا، پھر اس کے بعد وہ بدقسمت لوگ، اور میں معذرت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، انتہائی گھٹیا لوگ کہ جنہوں نے اس کے انتقال کے بعد مال بنانے کے لیے، ویوز حاصل کرنے کے لیے، محض جو لوگ صحافت کر رہے ہیں، صحافیوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے عزتوں کو اچھال دیا. اس کا اپنے فیملی کے ساتھ کیا معاملہ تھا، ان کی فیملی کی بچی کا انتقال ہو گیا، اب اس کے والد کو برا بھلا بول رہے ہیں، اس کی والدہ کو برا بھلا بول رہے ہیں. آپ سوچئے کہ وہ پہلے دکھ میں ان کا گھر کا مسئلہ ہے. آپ کون ہیں کہ آپ دوسروں کے گھر کے مسائل کے اندر جو ہے وہ دخل اندازی کریں؟ اس میں ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو روکنا چاہیے تھا کہ بھئی کیوں آپ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں، کیوں آپ اس کے اوپر غیر مستند باتیں کر رہے ہیں، طرح طرح کے تھم نیلز وغیرہ لگا رہے ہیں. وہ دنیا سے چلی گئی، وہ جانے، اس کا رب جانے. ہمیں اس پر گفتگو کی حاجت نہیں ہے. تو یہ جو ہوا کہ ویڈیو بنا کر ڈالی گئی، اس پر طرح طرح کی باتیں کی گئیں، کس حالت میں اس کی لاش ملی، اس کے گھر والوں نے کیا کیا، اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہا گیا، گالیاں بکی گئیں، یہ تمام چیزیں غلط ہیں. البتہ ایک چیز جو ہم سے ریلیٹڈ ہے، یہ ساری باتیں ان کا ہم سے تعلق نہیں ہے. ہاں، ایک چیز کا ہم سے تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کیسے کریں. ہم اس پرفتن دور میں اپنے بچوں اور بچیوں کو کیسے بچائیں. یہ اہم چیز ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو، جوائنٹ فیملی سسٹم کو، والدین کے وجود کو کس طرح اللہ کی نعمت ثابت کریں. یہ وہ چیزیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کن کن چیزوں سے ہم بچیں. اور یہ ایک آخری بات اس میں کہہ دیتا ہوں، دعائے بخشش کا تو میں نے ذکر کر دیا، جنازہ بھی پڑھا گیا، کوئی دعائے بخشش کرتا ہے اس کے اوپر کوئی کفر کا حکم نہیں ہے. اور اس میں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں آخر میں وہ یہ ہے کہ رشتے جو ہوتے ہیں نا، میں ہمیشہ جب نکاح پڑھاتا ہوں خاص طور پہ اس میں یہ بات میں سمجھاتا ہوں دلہا دلہن کو کہ رشتے سمجھنے کے لیے نہیں ہوتے، رشتے نبھانے کے لیے ہوتے ہیں.
اگر آپ سمجھنا شروع کریں گے نا تو کئی بار بیٹے کو باپ سمجھ میں نہیں آئے گا، بیٹی کو ماں سمجھ میں نہیں آئے گی، اور بھائی کو بہن سمجھ میں نہیں آئے گی، بہن کو بھائی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور بیوی تو سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے حمزہ، ٹھیک ہے، بیوی تو سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے جنیجو؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ کا رشتہ ہو گیا تو آپ نے نبھانا ہے، کسی بھی حالات میں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ اس واقعے کے پیچھے ایک سبب یہ بھی تھا، تو بہرحال اس میں افراط و تفریط پایا گیا جو کہ غیر مناسب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، ہم سب کو باحیا بنائے، اپنی شریعت کے عطا کردہ احکام کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔